بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سورۃ الکہف کے اسی سلسلے میں جو ہم نے اس آخری عشرے کی ابتدا میں ہم نے شروع کیا تھا، اس میں ہم اب ذوالقرنین کے واقعے پر آ گئے، اور آج ہم انشاءاللہ وہ 4 فریب جن کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں ہمیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں، ان میں سے آخری فریب کا آج اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ، اور پھر کل اختتامی کچھ آیات ہیں ہم ان کے اوپر ان سے اس کو مکمل کریں گے۔ تو وہ جو 4 فریب میں نے آپ کو بتائے تھے وہ ذرا ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، ہم ان کے اوپر بات کرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے اکثریت کا فریب تھا جو اصحاب کہف کا اپنا واقعہ ہے، اس کے بعد پھر مال کا فریب تھا جو کہ 2 باغ والے تھے ان کا واقعہ ہے، پھر کل ہم نے کیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ان کا قصہ، اور اس میں کیا کس چیز کا فریب تھا؟ علم کا فریب، بالکل۔ اور آج ہم آ گئے ہیں چوتھے والے کے اوپر جو آخری ان واقعات میں سے آخری واقعہ ہے، وہ ہے ذوالقرنین کا، اور اس کے اندر فریب کس چیز کا ہے؟ طاقت کا فریب۔ یہ جو طاقت کا فریب ہے نا، یہ صرف بادشاہوں کو نہیں ہوتا، کسی بھی شخص کو کسی بھی صورتحال میں کسی دوسرے کے اوپر تھوڑا سا بھی زور مل جائے اس کو یہ فریب ہو سکتا ہے۔ تو ہم جب ذوالقرنین کے واقعے کو دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ اچھا یار وہ تو بادشاہ تھا، اس کے اوپر تو اس کی تطبیق ہوتی ہے، میرے سے کیا تعلق؟ ہمارے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم چاہے کہیں پر افسر ہوں یا ماتحت ہیں لیکن ہمارے نیچے کچھ اور ماتحت ہیں، یا کہیں پر ہم ملازم ہیں اور ہمارے نیچے کوئی اور ملازم ہے، یا اگر آپ یہ اس طرح کا معاملہ چھوڑ بھی دیں، گھر میں بات کریں، اگر آپ والدین میں سے ایک ہیں تو آپ کے ماتحت آپ کے بچے بھی ہیں، اگر آپ شوہر ہیں، خاوند ہیں، تو آپ کی بیوی ہے، وہ بھی آپ کے ماتحت ہے۔ اب ان تمام معاملات میں آپ کا کسی کے اوپر زور ہے، اور اگر آپ کا کسی کے اوپر زور ہے تو وہ زور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں جو ذوالقرنین کا واقعہ بتا رہے ہیں، یہ وہ آزمائش کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے اوپر ڈالی تھی۔ اور اس میں ذوالقرنین کے 3 مختلف سمتوں میں سفر ہیں جن کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتائیں گے۔ ہر سفر میں اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ذوالقرنین کس طریقے سے اس آزمائش میں پورا اترا۔ بادشاہ تو بہت سارے ہوتے ہیں، تاریخ میں کتنے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ہر بادشاہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عادل تھا، کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ منفرد بادشاہ وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اسلامی تاریخ کے اندر بھی بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، ہم خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں نا، ان میں کیا خاص بات ہے؟ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا جو کہ ان کے عمل میں ہمیں نظر آتا تھا۔ ان کے بعد جنہیں کبھی کبھی لوگ 5ویں خلیفہ کہتے ہیں، میں جو حضرت حسن ہیں وہ 5ویں خلیفہ بنتے ہیں، لیکن میں ان کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ان کو میں خلفائے راشدین میں شامل کر رہا ہوں۔ میں اس کے بعد آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بنو امیہ میں ایک بادشاہ گزرے تھے، باقی وہ بادشاہ تھے لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اب کیوں پتہ ہے ہم سب کو ان کا نام کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ان کے عمل سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے جس وقت، وہ کہیں اپنے دفتر میں یا جہاں بھی کہیں وہ کام کر رہے تھے، تو ان سے ملنے کے لیے ایک بندہ آیا۔ اس بندے نے کہا، اور یہ واقعہ جو ہے اس بندے نے بعد میں روایت کیا، اس نے کہا میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا ان کی بری حالت، کمزور ہوئے، زردی پڑی ہوئی، آنکھوں میں لگ رہا تھا کہ جیسے آنکھوں میں نا وہ ڈوریاں سی پڑی ہوتی ہیں بہت زیادہ، جس سے لگتا ہے کہ انسان پوری طرح سو نہیں رہا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ عمر، انہوں نے کہا میرے قریب آ جائیں۔ وہ قریب آ کے بیٹھے تو میں نے پوچھا عمر آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کیوں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کمزور ہو گئے، نقاہت آ گئی آپ کے اوپر، آپ کا ایسا حشر ہو گیا، جیسے میں آپ کو جب ملا تھا جب آپ مدینہ کے گورنر ہوتے تھے اس وقت تو بڑی صحت تھی آپ کی۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تم میری یہ حالت دیکھ رہے ہو، لیکن کیا تم مجھے اس وقت دیکھ سکو گے جب میں اپنی قبر میں ہوں گا اور میری یہی آنکھیں جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو ان میں ڈوریاں سی آ گئی ہیں، ڈھلک کے میری رخسار پہ آ جائیں گی، اور میرے جو جسم کا جو جتنا ماس ہے، جتنا گوشت ہے، وہ سب کا سب کیڑے نوچ رہے ہوں گے، کیا تم مجھے اس وقت دیکھو گے؟ یہ وہ شخص تھا جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اسی لیے آج تک ہم ان کی بات کرتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے نام کے ساتھ۔ یہ رحمت اللہ علیہ کہنا ایک دعا ہے نا ان کے لیے، اس لیے کہ یہ منفرد چیز ہے کہ کسی شخص کو اتنا زور دے دیا جائے لوگوں کے اوپر اور اس کے باوجود اللہ کا خوف اس کے دل میں رہے۔ اور یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، یہ مثالیں اس لیے ہیں کیونکہ آپ اور میں بھی
دنیا میں جو ہماری زندگی ہے اس میں ہمیں متعدد مرتبہ دوسروں پہ زور ملے گا. کیا ہم اس وقت اپنی زندگی میں وہ فیصلے کریں گے جن سے اللہ کا خوف ہمارے عمل میں نظر آتا ہے، یا ہم اس زور کو لگائیں گے اور اس وقت اس سے لذت حاصل کریں گے کہ یار میں کر سکتا ہوں، تم سکتا ہوں، میں تم دوں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا. بڑے بڑے لوگ ہیں جناب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے، بڑے ہی سلجھے ہوئے متمدن لوگ تھے، لیکن جب ان کو زور ملا تو انہوں نے اس زور کا کیسے استعمال کیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہماری اس دنیا کی تاریخ میں وہ واحد مرتبہ جب ایٹم بم کا استعمال ہوا ہے 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو، تو وہ متمدن دنیا کے سرداروں نے کیا تھا. امریکہ نے کیا تھا، جس میں 2 شہر صفحہ ہستی سے مٹا دیے تھے انہوں نے. وہ لوگ تھے نا جو مر گئے، اس کے بعد بے شمار ایسے تھے جنہیں وہ آگ جھلس گئی اور اس کے بعد وہ کافی عرصے تک اس کی وجہ سے بیمار رہے. پھر بے شمار ایسے تھے جنہیں تابکاری کے اثرات رہے، اور جاپنی زبان میں ان کا ایک نام ہے، ان لوگوں کو کچھ کہتے تھے، جو ایسے لوگ تھے جو کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں رہا کرتے تھے، اور بعد میں جب وہ بڑے بھی ہو گئے کوئی ان سے شادی نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کے اندر تابکاری کے اثرات ہیں. یہ کام کس نے کیا تھا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے زور دیا. اس زور کا انہوں نے کیسے استعمال کیا؟ اس طرح کی مثالیں بہت ساری ہیں. میں صرف یہ نقطہ یہاں پہ اس چیز پر ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ طاقت جو ہے نا، یہ ایک فتنہ ہوتی ہے. فتنہ کا مطلب ایک آزمائش ہوتی ہے. ایک آزمائش ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جس کو دے اس کو اس کے بارے میں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ میری آزمائش ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو تمہاری عزت و تکریم کے قابل ہیں. 3 لوگ ایسے ہیں کہ تم ان سے ملو تو تم ان کی عزت کرو. وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ کوئی بزرگ مسلمان تمہیں ملے تم ان کی عزت کرو. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو حامل قرآن ہو اور قرآن پہ عمل بھی کرتا ہو اس کی عزت کرو. تیسرا انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی عادل بادشاہ ملے تو تم اس کی عزت کرو، وہ عزت کے قابل ہے، وہ تکریم کے قابل ہے. عادل بادشاہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی حدیث بتائی کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لیں کسی طریقے سے. یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مستحق ہیں اس کے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مستحق نہیں ہے، لیکن ہمارے رب کی شان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت سے ہم کم تر قسم کے لوگوں کو بھی کسی طریقے سے ان میں شامل کر لیں. ان 7 لوگوں میں سے جو ایک کیٹیگری ہے وہ عادل بادشاہ کی ہے. عادل بادشاہ جو اس دنیا میں جس کو اتنا زور دیا ہو اس کے باوجود اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، جیسے سورج یہ کنی کے قریب آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایسے ہی ایک عادل بادشاہ کا واقعہ بتاتے ہیں سورۃ کہف کے بالکل اختتام کے قریب، اور ہم اس سے اب انشاءاللہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. وہ تم سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں. کون پوچھ رہے تھے؟ یہ کہ انہوں نے پوچھی تھی یہ بات، کفار قریش نے پوچھی تھی. اور کہاں سے پوچھ کے آئے تھے؟ مدینہ سے، یثرب کی یہودیوں سے انہوں نے پوچھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ذرا ان سے جا کے سوال پوچھنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألونک عن ذی القرنین، وہ پوچھتے تم سے ذی القرنین کے بارے میں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا ذکر. اصل میں ذی القرنین کے بارے میں انہوں نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ پوچھ کے آؤ، ان سے پوچھنا کہ وہ کون ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل بتا دی جو یہودیوں کو بھی نہیں پتا تھی، جو ان کی کتابوں میں بھی نہیں لکھی ہوئی. ان کی کتابوں میں یاجوج ماجوج کا الگ ذکر ہے، اور انہوں نے کہیں سنا ہوا تھا ذی القرنین کے بارے میں، کیونکہ ایک بک آف ایستر کے نام سے ان کی ایک اپوکرفا کہتے ہیں اس کو، ان کی کتابوں کا ایک حصہ ہے جس سے آفیشلی وہ اپنی تورات کا حصہ نہیں مانتے. بک آف ایستر کہتے ہیں اس کو. اس میں ذی القرنین کا ذکر ہے. یہ 2 الگ الگ واقعے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن شریف میں کہ اصل میں ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. یہ ان کے لیے بھی نئی معلومات تھی. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ذی القرنین کو زمین میں اقتدار عطا کیا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اس کو ہر قسم کے اسباب دیے، ہر قسم کے وسائل دیے. وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا، اور ساتھ ساتھ عام بادشاہ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسا بادشاہ بنائے، ایسے لوگوں کے اوپر بادشاہ بنائے جنہیں مختلف قسم کی دولت حاصل تھی، جنہیں مختلف قسم کی صنعت و حرفت تھی ان کے پاس، مختلف قسم کے کام وہ کر سکتے تھے، مختلف قسم کی طاقت اس کو دی گئی.
من کل شیء سببا، ہر قسم کے اسباب وسائل اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے. اب ظاہری بات ہے جب کسی انسان کو اس قسم کی چیز ملے تو یہ ممکن ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یار میں تو مستحق تھا تبھی تو مجھے ملا ہی ہے، یہ سب کچھ تو میرے اپنے امر سے ہے. حالانکہ حقیقت تو یہ نہیں ہوتی نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو یوں کر کے لے لے. جو شخص اپنے دل میں یہ بات یاد رکھتا ہے کہ جو مجھے ملا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو وہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جو اس نے حیثیت دی، اور ڈرتا رہتا ہے اس سے غلطی نہ ہو جائے ان اسباب اور وسائل کے استعمال میں. یہ جو لفظ ہے ذوالقرنین، اس کے بارے میں سن لیجئے. ذوالقرنین، دو قرن والا. قرن کا مطلب سینگ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ جو ہیلمٹ کے آپ سمجھیے اس کے اوپر سینگ لگائے جائیں. اس کے مطلب دو گتیں بھی ہو سکتا ہے، بالوں کی جو گت بنائی جاتی ہے نا، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، تو عربی جو ہے وہ اس کو بھی قرن کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ قرن کہتے ہیں صدی کو، 2 صدیوں والا، یعنی ایک صدی کا اختتام، دوسری صدی کی ابتدا، یا 2 صدیوں تک اس کا اقتدار اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں صرف بتایا گیا کہ وہ ہے ذوالقرنین، 2 قرن والا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو پھر جناب اس نے ایک طرف کا ساز و سامان تیار کیا، اس نے رخ کیا ایک طرف کا، اللہ کے حکم سے اس نے کسی سفر کا ارادہ کیا، ایک طرف ہو گیا. حتیٰ، جب تک کہ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ وہ ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا. مغرب الشمس یعنی مغرب کی طرف ہو گیا. وجدها تغرب في عین حمیہ، حتیٰ کہ وہ وہاں پہنچا جہاں پہ اس نے سورج غروب ہوتے دیکھا ایسے پانی میں. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا عین حمیہ. حمیہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گدلا گدلا پانی تھا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی جو ہے وہ کسی وجہ سے تاریک سا لگ رہا تھا اس کو. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی ابل رہا تھا، جیسے وہ قدرتی چشمے ہوتے ہیں جو ابلتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں جو یہاں پہ جو انفارمیشن آئی ہے ہم اس کے مطابق صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کا ترجمہ ہے. وجد عندها قوما، اور وہاں پہ اس نے پائی ایک قوم، وہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے. قلنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اگر تم چاہو تو ان کے اوپر ان کو عذاب دو، ان کے ساتھ تم سختی کرو، یا تم چاہو تو ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو. اچھا، یہ جو الفاظ ہیں قلنا، کہ ہم نے کہا، یا اللہ رب العزت نے کہا قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اس سے کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے ہمیں کہ یہ کوئی نبی تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں نا، بالمشافہ گفتگو جو ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوتی ہے. یہ وہ اسی طریقے سے ہے جیسے اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اس بچے کو آپ ڈال دیں پانی کے اندر. یہ وہ ہے الہام جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے الہام اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے بارے میں کہا ہے. یہ وہ الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ان کے دل میں اس طریقے سے بات ڈال دیتے ہیں. تو ذوالقرنین کے بارے میں یہ چیز ہے کہ یہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی. بات کیا ڈالی گئی جناب؟ اگر تم چاہو، یہ ہیں تمہارے سامنے لوگ، ان پہ تمہارا زور ہے، چاہو تو ان کو کسو، چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ وہ سوال ہے جو طاقت کا سوال ہے. جب کسی کو طاقت ملتی ہے اس کے سامنے یہ سوال آ جاتا ہے، چاہو تو ظلم کرو اور چاہو تو احسان کرو. یہ سوال ہر زور والے کے پاس آتا ہے، اور ذوالقرنین کے سامنے بھی یہ سوال آ گیا. اب جب یہ سوال اس کے سامنے آیا تو ذوالقرنین نے اس کا جواب کیا دیا؟ قال، انہوں نے کہا، اما من ظلم، جو کوئی ان میں سے ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، تو پھر ہم اس کو ہی سزا دیں گے. ہم باقی سب لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے، صرف اس کو ہی سزا دیں گے. ثم يرد الى ربہ، اس کے بعد وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، تو پھر اس کا رب اس کو سخت اور بھی زیادہ سخت عذاب دے گا. یعنی یہ ایک ایسے شخص کا ایمان ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے دل میں ایمان تھا، جو جانتا تھا ہم دنیا میں کیوں آئے، اور یہ بھی اس کے ذہن میں تھا کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے بھئی، اس دنیا میں تو ہم اس کو سزا دیں گے، آگے جو پھر ان کا رب ان کے ساتھ کرے گا وہ کچھ کرے گا. سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک اچھے بادشاہ کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک اچھا عادل بادشاہ تھا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو کیا ہم اس سے یہ نہ سیکھیں کہ طاقت ہونا، کسی پہ زور ہونا بذات خود بری بات نہیں ہے؟ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھا. جب اس کے سامنے یہ سوال پیش ہوا، اس نے اس کا وہ جواب دیا جس سے اس کا رب خوش ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو طاقت مل جائے یا زور مل جائے، بذات خود وہ بری بات نہیں ہے، اگر اس کے اصول ٹھیک ہوں، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اگر وہ اپنے عمل میں یہ دکھائے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو پھر بذات خود طاقت ہونا بری بات نہیں ہے. حضرت ابو ذر نبی کے رسول کے ایک صحابی تھے.
انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا اب کسی جگہ کا حاکم لگا دیجیے. یہ وہ وقت ہے جب فتوحات شروع ہو رہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات تھے, بالکل اب یوں سمجھیں کہ مدنی دور کا آخری حصہ ہے. تو وہ آئے, انہوں نے کہا جی مجھے کسی جگہ کا حاکم لگا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ابا ذر انک ضعیف, آپ کمزور ہیں. کمزور کس حوالے سے ہیں کہ یہ جو قیادت ہوتی ہے نا, اس قیادت کے معاملے میں آپ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے. یعنی ہر شخص کو قیادت سوٹ نہیں کرتی, اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی. اسلام میں ہم کبھی بھی قیادت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہمیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قیادت لکھتے, لوگ آپ کو قائد بنائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے, کیونکہ اگر آپ خود قیادت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق و برکت نہیں ہوگی اس کے اندر. لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی پر زور دے دیں یا کسی جگہ پہ طاقت دے دیں تو پھر آپ اپنی طرف سے کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, انہوں نے کہا, ذوالقرنین نے کہا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ, اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جو ایمان لایا, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اس نے نیک عمل کیا, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, تو اس کے لیے بہترین جزا ہے ہماری طرف سے بھی. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور ہم بھی اس کے لیے معاملہ آسان بنائیں گے. ہم ایسے لوگوں کے کوئی خوش رکھیں گے جو کہ نیک عمل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, ایک بدو ان کے پاس آیا, اور اب جو بدو کا, میں ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے, لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ ذرا اجٹ گنوار قسم کے, ذرا سخت قسم کے, ہاں جاہل قسم کے لوگ. تو خیر وہ آیا اور اس نے آتے ہی کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعدل, عدل کرو. اب یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, اب اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں عدل کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی حق, یہ تمہاری تباہی کیا کہہ رہے ہو. مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اس کے حوالے سے کہ بھائی تمہارے اپنے منہ سے کس قسم کے الفاظ نکل رہے ہیں, میری ذات کا اس سے تعلق نہیں, اللہ نے مجھے یہاں پہ نبی بنایا. انہوں نے کہا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا. یہ وہ یعنی ایک انسان کے دل کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو وہ جانے کہ مجھے جو اگر کہیں پہ پوزیشن دی گئی ہے یا مجھے کوئی درجہ دیا گیا ہے تو وہ درجہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو طاقت کے والے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کے پاس طاقت ہوتی ہے, جو سلاطین, سلطہ کا مطلب عربی میں جو سلطہ کا لفظ ہے, سلطہ کا مطلب اتھارٹی, جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باب سلاطین جو ہیں, یعنی سلطانوں کے دروازوں پہ, طاقت والوں کے دروازوں پہ نہ جایا کرو. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ طاقت کی تلاش میں ہوتے ہیں, یہ بھی ایک بیماری ہے, روحانی بیماری ہے, کہ جو طاقت میں ہے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے تاکہ مجھے بھی اس کی طرف سے کچھ مل جائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اکبر بادشاہ جس کے زمانے میں وہ دین الہی کا والا فتنہ شروع ہوا اور بہت سارے اور مسائل شروع ہوئے, آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں. خیر وہ ملکوں میں مسلمان ایک بادشاہ جو تھے, ان میں سے ایک بادشاہ وہ آیا, اس نے عجیب عجیب باتیں کرنی شروع کر دیں. اور اسلام ایک بڑے, اس کے زمانے میں مسلمان بہت طاقتور تھے اور بہت امیر تھے, لیکن یہ ایک فتنہ شروع ہو گیا. وہ فتنہ آپ کو کبھی سوچا ہے آپ نے وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اکبر تو خود ان پڑھ تھا, اس کو یہ پٹی کس نے پڑھائی تھی؟ ابو الفضل اور فیضی, جو دو علماء تھے, اس زمانے کے علماء تھے جنہیں بڑا شوق تھا, ان کو بھی اور ان کے باپ کو بھی, شیخ مبارک ان کے باپ کا نام تھا, بڑا شوق تھا کہ وہ بادشاہوں کے ساتھ وقت گزارے. انہوں نے پٹی پڑھائی تھی اکبر کو ایسی, اور وہ پھر پٹڑی سے بالکل ہی اتر گیا. اور کہا جاتا ہے کہ اپنے آخری دنوں میں پھر اس نے توبہ کر لی, لیکن خیر جو حال اس نے کیا تھا وہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. اور اس دن میں نے شیخ احمد سرہندی کا ذکر کیا تھا کہ ان کی کوششوں سے پھر آخرکار مسلمان واپس پٹڑی کے اوپر آئے. خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو سلاطین ہیں, جو طاقت والے ہیں, وہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرنا یہ بھی ایک دل کی بیماری ہے. جہاں تک ذوالقرنین کا تعلق ہے, آیت نمبر 89-79 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم اتبع سببا, تو پھر اس نے سر و سامان تیار کیا ایک اور جگہ جانے کے لیے. حتیٰ جب تک کہ وہ اذا بلغ مطلع الشمس, جب تک وہ مشرق میں چلا گیا, مطلب وہ جگہ جہاں سے سورج نکلتا ہے, وجدها تطلع على قوم, وہ اس نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک ایسی قوم ہے, لم نجعل لهم من دونها سترا, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ستر نہیں رکھا تھا. اب اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس عمارتیں بنانے کا طریقہ نہیں تھا جس سے وہ اپنے آپ کو ڈھانک سکیں, وہ صرف درختوں سے گزارا کرتے تھے یا پہاڑوں کی اوٹ میں گزارا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس لباس بنانے کا طریقہ نہیں تھا کوئی.
اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں جہاں تک قرآن شریف میں جو معلومات ہیں ہم اس کے مطابق ہی جا رہے ہیں۔ اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس میں میں نے بہت وقت ضائع کیا کہ ذوالقرنین کون تھا؟ اب اس پہ جو انتہائی فضول قسم کی باتیں ہیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن کی کوئی تک نہیں ہے اور جنہیں بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسکندر مقدونی، اسکندر اعظم جسے کہا جاتا ہے، وہ ذوالقرنین تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ تاریخ میں بہت ساری چیزوں سے ثابت ہو گیا کہ وہ بالکل بھی نہیں تھا، وہ بت پرست آدمی تھا۔ یہ بالکل نہیں ہے، اسکندر مقدونی تو نہیں ہے۔ جس کے بارے میں کچھ شک ہے کہ شاید وہ ہو، وہ ہے جسے ایران میں کوروش کبیر کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ اسے خورس کہتے ہیں، انگریزی میں سائرس دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ میں یونیورسٹی کے زمانے میں بہت زیادہ تحقیق کی اس کے اوپر۔ ہیروڈوٹس کی کتاب تھی، ہیروڈوٹس کی دا ہسٹری، جس میں اس نے پرشیا کا ذکر کیا، میں نے پوری کی پوری پڑھی سمجھنے کے لیے کہ وہ قرآن شریف کے جو واقعات ہیں ان کا اس سے موازنہ کیا۔ آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سے جو تفصیلات ہمیں بتائی ہیں صرف وہی تفصیلات ضروری ہیں ہدایت کے لیے۔ باقی ساری اپنی دلچسپی کے لیے ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اگر کسی کو نہیں پتا کہ ذوالقرنین کون ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، ہماری ہدایت کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں وہ سب کی سب یہاں پہ موجود ہے، ہم صرف وہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو خیر ان لوگوں تک وہ پہنچا، اور ان لوگوں کے پاس، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ذرا زمانے قدیم کے لوگ تھے، انہوں نے بھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ کذالک، ایسے تھا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا ثم اتبع سببا، ان کے بعد پھر اس نے دوبارہ ارادہ کیا ایک اور طرف کے سفر کا۔ اب یہاں پر وہ ذرا باریک سا معاملہ آ رہا ہے جس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جائیں گے، جو کہ ہمارے پاس احادیث نبوی میں آتی ہیں، انشاءاللہ وہاں تک ہم جائیں گے۔ حتی ثم اتبع سببا حتی، جب تک کہ اذا بلغ بین السدین، وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں پر دو سد تھے۔ سد آپ یوں سمجھیں دو پہاڑ سمجھ لیں، دو پہاڑ تھے، دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی، بین السدین، وجد من دونہما قوما، وہاں پہ اس نے پائی قوم، لا یکادون یفقہون قولا، وہ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے، ان کی زبان کوئی ایسی تھی جو کہ اس علاقے میں بولی جانے والی زبانوں سے بالکل مختلف تھی، مترجم نہیں ملتے تھے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا، آپ کہیں جائیں تو آپ کو نہیں آتی زبان تو کم از کم کوئی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے، تو وہاں پہ کوئی اتنی انوکھے قسم کے لوگ تھے، اتنا دور رہتے تھے کہ کوئی مترجم نہیں تھا، آپس میں بات نہیں ہو پاتی تھی۔ اچھا، قالو، انہوں نے کچھ کہا، تو جو کچھ انہوں نے کہا یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو سمجھ آ گئی۔ وہ کیسے سمجھ آئی اللہ بہتر جانتا ہے، کہ مترجم مل گئے یا انہوں نے سیکھا ان کی زبان، یا اشاروں کی کنائیوں سے بات ہوئی۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں نا، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم تمہارے لیے کوئی تھوڑا سا بندوبست کریں، تمہارے کوئی پیسے ویسے دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دو، کوئی ایک رکاوٹ بنا دو ہمارے اور ان کے درمیان میں۔ اب یہ انہوں نے کسی طریقے سے سمجھایا کہ ہم تمہیں پاتے ہیں کہ تم لوگ بڑے لگتے ہیں ترقی یافتہ قسم کے لوگ ہو، تم کچھ کر سکتے ہو، ہمیں آتے ہیں، وہ حملہ کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہوں گے، عورتوں کو خراب کرتے ہوں گے، مار دیتے ہوں گے لوگوں کو، ان کا سامان لے جاتے ہوں گے، جو بھی کچھ وہ کرتے ہوں گے، یاجوج ماجوج یہ سب کچھ کرتے تھے، فتنہ پھیلاتے تھے، فساد پھیلاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ذرا ہم تمہیں دیتے ہیں کچھ پیسے ویسے، یا تم ہم سے کچھ اور چیزیں لے لو، مویشی لے لو، جو لینے لے لو، اور ذرا ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ بنا لو۔ اب ذوالقرنین کے سامنے پھر یہ ایک سوال تھا کہ اب وہ کیا کریں گے۔ یہ سوال جب اس بادشاہ کے سامنے آیا تو انہوں نے کیا کہا، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، بھائی جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، جو کچھ سر و سامان، جو کچھ اقتدار میرے رب نے مجھے دیا ہے، جو نظام میرے رب نے مجھے دیا ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے کچھ پیسے دو، یعنی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تمہیں مجھے کچھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَعِينُونِي، ہاں البتہ میری مدد کرو، بِقُوَّةٍ، تم لوگ جو افرادی قوت ہے نا تمہارے جو لوگ ہیں بہت سارے، میں ہم کچھ کریں گے لیکن تمہارے لوگ ہمیں چاہیے ہوں گے، تم ذرا ان میں شامل ہو جاؤ۔ بِقُوَّةٍ جَعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تاکہ ہم تمہارے اور اس کے درمیان میں ردم بنا دیں۔ انہوں نے مانگی تھی سد، انہوں نے کہا ہم تمہیں بنا کے دیں گے ردم۔ ان میں فرق جان لیجئے، سد ایک دیوار ہوتی ہے، ردم ایک بہت ہی مضبوط، یوں سمجھیں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے جو چیز مانگی تھی، ذوالقرنین نے اس سے بھی بہتر چیز بنانے کے بارے میں کہا کہ مجھے تم سے پیسے بھی نہیں چاہیے، میں سمجھ گیا کہ تم لوگوں کو تکلیف ہے، تمہاری تکلیف دور کرنے کے لیے ہم ایک رکاوٹ بنا دیتے ہیں جو اس سے بھی بہتر ہوگی جو تم نے مانگی تھی، یعنی ایک ایسی چیز نہ ہو جو فوراً ٹوٹ جائے۔ آتونی زبر الحدید، لے کر آؤ میرے پاس زبر الحدید، یعنی لوہے کی چادریں، لوہے
یہ جو حدید ہے لفظ، حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا، اور یہ قرآن شریف میں 2-3 دفعہ اس کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا لوہا. یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے. ہم نے نازل کیا لوہا اور اس میں سخت ضرر ہے. بأس شدید کا مطلب ہوتا ہے سخت تکلیف کا سامان ہے، یا ضرر ہے، میں کہہ رہا ہوں ضرر ہے، نقصان کا سامان ہے. وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. یعنی یہ وہ لوہا ہے جس سے ہم تلواریں بھی بناتے ہیں، بندوقیں بھی بناتے ہیں، ٹینک بھی بناتے ہیں، ایٹم بم بھی بناتے ہیں. اور یہ وہی لوہا ہے جس سے ہم یہ مائک بھی بناتے ہیں، جس سے ہم یہ جو لنٹر کے لیے بیم ڈالی جاتی ہیں وہ بھی بناتے ہیں. مطلب بہت کچھ اس طرح سریہ ڈالا جاتا ہے وہ بھی بناتے ہیں. تو اس میں فائدے کی بھی چیزیں ہیں اور نقصان کی بھی چیزیں ہیں. اس میں جو لفظ استعمال ہوا اس آیت میں ذرا تھوڑا سا آف ٹریک جا رہا ہوں. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے انزلنا الحدید، ہم نے نازل کیا لوہا. نازل کیا لوہا، اس کا مفہوم ہمیں یہ پچھلے 20-30-40 سالوں میں سمجھ آیا ہے، جب ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس زمین کے اوپر جتنا بھی لوہا ہے وہ اس زمین کے اندر سے نہیں آتا. وہ دوسرے جو شہاب ثاقب آ کے زمین سے ٹکراتے رہے ہیں وہ وہاں سے یہاں پہ پہنچے. یہ ابھی حال ہی میں ریسرچ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی واقعی نازل کیا ہے، یہ زمین کے اندر سے نہیں نکلا تھا. خیر، اس نے کہا جی آتونی زبر الحدید، مجھے لا کے دو ذرا لوہے کو کہ جو بھی تمہارے پاس انتظام ہے. حتیٰ جب تک کہ اذا کہاں پہ تھا یار، حتیٰ اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا. پھر جب اس نے وہ انتظام کر لیا پھر اس نے کہا کہ پھونکو اس کے اندر. پھونکے وہ ماری جاتی ہے نا، جیسے کہ بھٹی کو آپ گرم کرتے ہیں لوہے کو پگھلانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ انفخوا، اس میں پھونکو. حتیٰ اذا جعلہ نارا، حتیٰ کہ وہ لوہا جو تھا نا وہ بالکل سرخ آگ کی طرح ہو گیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، مجھے تانبا لا کے دو، مجھے کاپر لا کے دو کہ میں ہم اس کے اوپر وہ ڈالیں. یہ وہ ہے جسے ہم جدید زمانے میں ایلوئے کہتے ہیں. دو مختلف دھاتیں ہیں، انہیں آپس میں پگھلا کے ملا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں. وہ ایلوئے قسم کی اس نے کوئی چیز بنائی. فما استطاعوا ان يظهروه، تو پھر وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ اس کے اوپر سے نہیں چڑھ سکیں گے. وما استطاعوا له نقبا، اور نہ اس کے نیچے سے نقب لگا سکیں گے، نیچے سے کھود کے آ سکیں گے. یعنی اس نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ نہ وہ اوپر سے چڑھ سکیں نہ وہ نیچے سے آ سکیں. ان کے لیے پورا اپنی طرف سے اس نے بہترین انتظام کیا. قال هذا رحمة من ربی، اس کے بعد کہنے لگا یہ میرے رب کی رحمت ہے. اب یہ بڑا باریک نکتہ ہے، ذرا اس کے بارے میں سوچئے کہ جو کوئی شخص کوئی محنت سے کوئی بڑا بہترین قسم کا کام کرتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ کھڑا ہو کے تھوڑی دور کھڑا ہو کے نا اس کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ مطلب کیا بہترین قسم کا کام کیا میں نے. لیکن اس کے الفاظ کیا تھے؟ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ یہ کام ہوا. ایک بہت بڑا پروجیکٹ اس نے مکمل کر لیا، اور اس نے کہا یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں اس نے دیوار بنا دی اس زمانے میں، اور اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ اور میں کوئی کام کریں، ہمیں کو بہت ہی محنت کرنی پڑے اس کام میں، ہم بڑی تندہی سے کریں اور بڑی بہترین اس کے اندر ہم اپنی مہارت استعمال کریں، وہ کام ہو جائے تو پھر ہم دور کھڑے ہو کے اس کا جائزہ لیں. اس وقت ہمارے منہ میں یہ کلمات آنے چاہیے، ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. بار بار اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو اگر صرف اس کی کہیں پہ تاریخ لکھی ہوتی تو نہ پتہ ہوتی. تاریخ میں کیا لکھا ہوتا؟ وہ جی فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تھا، اس کے بعد فلاں جگہ اس نے جنگ کی، اس نے ان لوگوں پہ قبضہ کیا، ان لوگوں کی ایسی کی تیسی کی، اور اس کے بعد فلاں جگہ پہ جا کے وہ مرا اور یہ اس کا مقبرہ ہے. یہ تاریخ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس کے منہ سے نکلنے ہوئے کلمات، کس موقع پہ اس نے کیا کہا. کیوں؟ تاکہ آپ اور میں اس سنت پر عمل کریں. جب ہم بھی کوئی اچھا کام کر لیں اسے ہمیں خوشی ہو، ہم کہیں ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ ہر مومن مسلمان کے دل میں ہر وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوا ہمارے رب کی خاص خاص رحمت سے عطا ہوا. اس کے بعد اس نے کہا، اگلے الفاظ بھی بڑے اہم ہیں، اس نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّاءَ، تو وہ اس کو دکا کر دے گا، یعنی وہ مٹی میں ملا دے گا. میں نے بڑی زبردست چیز بنائی ہے لیکن وہ اس کو مٹی میں ملا دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے. یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جو اس نے کام کیا تھا اسے پسند تو آیا تھا لیکن اس نے اس سے دل نہیں لگایا. اسے معلوم تھا یہ چیز بھی عارضی ہے جو میں نے بنائی ہے. کل من علیہا فان، اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور جو باقی بچے گا وہ ہمارے رب کا ہی چہرہ ہوگا، جلال والا اور اکرام والا. یہ احساس ہمارے دل میں ہر وقت ہونا چاہیے
کسی بھی چیز پر ہلکا سا بھی فخر اگر دل میں آئے، یہ آیت، یہ جو 98 نمبر آیت ہے سورہ کہف کی، یہ ہمیں زبانی یاد کرنی چاہیے. ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکاء. جس نے تاج محل بنایا تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت عمارت ہے، جس نے تاج محل بنایا تھا، میری امید ہے کہ اس نے بھی اپنے دل کے اندر یہ آیت پڑھی ہو. ہم بھی کوئی کسی بھی چیز کے اوپر کام کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یار وہ بڑا ہی توپ قسم کا کام ہم نے کر لیا، بڑا ہی کوئی قابل فخر کام کیا، فوراً دل کے اندر یہ آیت آنی چاہیے کہ جب میرے رب کا حکم ہوگا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس سے دل نہیں لگانا. اچھا، جو آیتیں میں نے کرنی تھی وہ تو آج جو میں نے کرنی تھی وہ تو یہاں پہ ختم ہوگی، لیکن اگلی ایک آیت 99 نمبر آیت میں کم از کم پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اگلے 5-10 منٹ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ یاجوج ماجوج کے اوپر لگاؤں گا آج کی نشست کے اختتام سے پہلے. تو ہم پہلے دیکھ لیں کہ وہ اگلی آیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 99 نمبر آیت میں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ جیسے موجیں آپس میں گتھم گتھا ہوتی ہیں تو وہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اور پھر سور پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور پھر ہم ان سب کو جمع کر دیں گے. تو یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں بہت سے علماء اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ بھی یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہے، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. اب یہ یاجوج ماجوج ہیں کون؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں جن سے ہم کچھ اندازہ لگاتے ہیں، اور پھر بہت سارے تکے ہیں جو مسلمانوں نے تاریخ میں متعدد مرتبہ پر لگائے ہوئے ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ان تکوں کے بارے میں بات کروں، ہے وہ جب کہانیاں بنتی ہیں وہ، لیکن میں صرف اور صرف جو ہمارے پاس مستند سورسز سے، ہمارے پاس مستند جو اسناد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، ہمیں وہاں سے جو پتہ چلتا ہے ہم اپنے آپ کو وہاں تک محدود رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اٹھے اور بڑے پریشان تھے، جاگے اچانک اور بہت پریشان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ خواب میں کوئی اشارہ دکھایا تھا، تو انہوں نے اس وقت کہا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ. تباہی ہو عرب کے لیے اس شر سے جو کہ بہت قریب آ گیا. تو انہوں نے پوچھا لوگوں نے کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا، انہوں نے اس کے اندر وہ جو سد ہے اس کے اندر انہوں نے اتنا اپنے ہاتھ سے انہیں اشارہ کیا کہ اتنا ایک سوراخ کر لیا، اور وہ پریشان ہو گئے تھے اس کی وجہ سے. اب وہ جو سد ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ لوگ روز اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روز پہ محنت کرتے ہیں، اور پھر رات ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رات کے دوران اس کو وہ ایسا بنا ہوا ہے انتظام اس کا کہ وہ پھر جو بھی وہ سوراخ وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگلے دن وہ پھر کوشش کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں. اس طرح ان کی کوشش جاری ہے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ان میں سے ایک کہے گا کہ ہاں آج ہم نے واپس جانا ہے، کل ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ. اور جب اس کے منہ سے انشاءاللہ نکلے گا تو اگلے دن جب وہ آئیں گے تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی ہوگی، جو سوراخ انہوں نے پچھلے دن کی جو محنت کی تھی وہاں پہ موجود ہوگی، اور اس طریقے سے پھر وہ پورا سوراخ کر لیں گے. اب اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ لوگ کہاں پر ہیں، کیا کس حالت میں ہیں، کس جگہ پر ہیں؟ اگر گوگل ارتھ پہ ہم پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ ہمیں نہیں معلوم. میں صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں، ہمیں کچھ نہیں پتہ. اس کی لوگوں نے بہت ساری توجیحات کی ہوئی ہیں. میں البتہ آپ کے سامنے صرف ایک مختصر سا قاعدہ رکھنا چاہتا ہوں. یہ علامہ ابن تیمیہ سے ہماری طرف پہنچا ہے یہ قاعدہ. وہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ ناممکنات نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو حیران کر دینے والی ہو، اور پھر ان پر یقین وہی کرتا ہے جو ایمان رکھتا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ہمارا ایمان ہے. وہ کیسے ہوگا؟ جو اس وقت جب ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. اگر ہم اس وقت ہوئے، ویسے تو ہماری دعا ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت نہ ہوں یہاں پہ موجود، کیونکہ یہ قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. یاجوج ماجوج کا آنا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. وہ نشانیاں کیا ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی. بس یہ فی الحال یہ میں ایک آیت سورۃ الانبیاء کی آپ کے سامنے اس کی تلاوت کر لوں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی لوگوں کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیں. أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. کہ اس کے بعد پھر وہ واپس نہیں آئیں گے. مطلب ایک دفعہ تباہ ہو گئے تو پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. حتیٰ کہ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب تک کہ نکلیں گے یاجوج اور ماجوج، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ نکلیں گے. وہم، اور وہ من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے نیچے آئیں گے. اب وہ ہوں گے بے شمار تعداد میں ہوں گے. یہ کب آئیں گے، کس صورت میں آئیں گے، اور اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر کروں گا جس میں انہوں نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کیا تھا. قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے. علماء کرام ان کو تقسیم کرتے ہیں بڑی اور چھوٹی. چھوٹی نشانیاں بے شمار ہیں،
ان میں سے بہت ساری پوری ہو چکی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوئی ہیں۔ آپ میں سے جو میری عمر کے حضرات ہیں، آپ کو پتہ ہوگا بچپن میں ہم نے حدیثیں پڑھی تھیں، ہم نے کہا تھا پتہ نہیں کب ہوگا، پھر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتے ہوئے دیکھی۔ میں وہ چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نشانی، چھوٹی نشانیاں پہلے، ابھی میں آپ کو چھوٹی نشانیاں بتا رہا ہوں۔ چھوٹی نشانیوں میں سے ایک تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا، یہ وہ وقت تھا جب وہ مکہ میں تھے اور تکلیف کی حالت میں تھے اور قریش ان کو تقریباً مارنے کے قریب تھے، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب حضرموت سے صنعاء تک، یہ یمن کے دو علاقے ہیں جو کہ مکہ سے بہت دور ہیں، انہوں نے بتایا حضرموت سے صنعاء تک ایک عورت اکیلی سفر کرے گی اور اسے خدا اور جنگلی جانوروں کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور درمیان میں بہت سارے ایسے اس زمانے میں ڈاکے واقع پڑا کرتے تھے، لیکن یہ پوری ہو چکی، اس علاقے میں امن آ چکا، یہ جو نشانی تھی پوری ہو چکی۔ بلاد الشام میں اسلام پہنچ جائے گا، یعنی یہ جو ملک شام ہے، یہ جو جسے آج کل ہم سیریا کہتے ہیں، دمشق اور حلب اور اس کے علاوہ یہ جو فلسطین کے بھی علاقے ہیں، ان سب میں اسلام پہنچ جائے گا۔ یہ پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی نا، بلکہ اس کے بعد بھی اور بہت سارا کچھ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد کسریٰ کے کنگن سراقہ بن مالک پہنیں گے۔ سراقہ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، یہ وہی تھے جنہوں نے ہجرت کے دوران ان کا پیچھا کیا تھا، اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ پیچھا کیا تھا، اور کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے وہ ان کے دل میں آیا کہ پتہ چل گیا ان کو کہ یہ واقعی کوئی شخص جو ہے یہ غالب آئے گا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا مجھے کچھ لکھ دیں، انہوں نے لکھ دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہیں میں کسریٰ کے کنگن، یعنی وہ جو فارس کا ملک، فارس کا بادشاہ ہے، اس کے کنگن میں پہنوں گا؟ تو بہت عرصہ گزر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا اور مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں، یہ بلاد روم میں بھی اور اس کے بعد بلاد فارس میں بھی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، حتیٰ کہ بلاد فارس میں اتنی فتوحات ہوئیں کہ تیسفون نام کا علاقہ جسے مدائن بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر مسلمانوں نے فارس کا دارالحکومت فتح کر لیا، آج کل یہ عراق میں ہے۔ جب انہوں نے فتح کر لیا تو وہاں پہ بہت سارا ساز و سامان جو کہ کسریٰ کا تھا وہ مسلمانوں کو ملا، اور وہ مال غنیمت کے طور پہ پھر واپس مدینہ بھیجا گیا۔ اب وہ مدینہ کی مسجد نبوی ہے، حضرت عمر بن الخطاب وہاں پہ موجود ہیں، وہ اپنے وہی سادہ سے کپڑوں میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے وہ ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اب اس کی تقسیم کرنی ہے انہوں نے، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اس سامان میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے، اور انہوں نے پھر کہا کہ سراقہ بن مالک کو بلاؤ۔ سراقہ بن مالک آیا اور وہ کنگن اس کو پہنائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی، یہ قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں میں سے ہے، وہ اس طریقے سے پوری ہوئی۔ اور اب ذرا سوچیں کہ صحابہ کے دل پہ اس پر کیا گزری ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ گئے اور ہمارے سامنے چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ ایک اور تھی پیشن گوئی مصر کی فتح، تو مصر کی فتح بھی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ وہ تمہارے رشتہ ہے ان کے ساتھ، حضرت ہاجر کی وجہ سے ان کے ساتھ رشتہ ہے، وہ بھی ہوگی پوری۔ اس کے بعد پھر کچھ ایسی نشانی ہیں جو ہماری زمانے میں پوری ہوئیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ علم جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی سے دستیاب ہو جائے گا۔ ذرا موبائل فون نکالیں نا، اس کے اوپر علم ہے یا نہیں ہے۔ ایک اور تھا فحاشی بہت زیادہ پھیل جائے گی، وہ دیکھیں موبائل فون نہ نکالیں کیونکہ اس میں وہ بھی ہے۔ اس کے بعد ایک نشانی، جو چرواہے ہیں ننگے پاؤں پھرتے ہیں اور بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع ہو جائیں گے عمارتیں بنانے میں۔ یہ نشانی سبحان اللہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی ہوئی دیکھی۔ ایک بادشاہ ایک عمارت بناتا تھا، دوسرے ملک کا بادشاہ، عرب بادشاہ، اس کو کہتا تھا نہیں میں ایسے بھی بڑی بناؤں گا، حتیٰ کہ وہ جدہ ٹاور جو بنا نہیں، ہم ایک میل لمبا جو ہے ٹاور وہ بنائیں گے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی ہوئی دیکھی۔ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ایک نے مجھے دکھائی، دوست نے کہا یہ دیکھیے قیامت کی نشانی، لوگوں کے زبان پہ اس طریقے سے آ گئی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی چھوٹی چھوٹی بے شمار اور میں تو چند ایک آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، لیکن یہ چھوٹی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ آئیں گی نا تو ایسے آئیں گی جیسے کوئی ہار ہوتا ہے، ہار کے اندر جو کیا کہتے ہیں ان کو، موتی جو ہوتے ہیں اس میں پروئے ہوتے ہیں، جب وہ ہار ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد وہ موتی گرتے ہیں، ایک کے بعد ایک تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نشانیاں اس طریقے سے پوری ہوں گی۔ وہ جو 10 نشانیاں ہیں اب وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو ہمارے پاس حدیث میں آئی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ان کے اندر ہے دجال کا ظہور۔ دجال نمودار ہوگا، دجال وہ جھوٹا ہوگا جو حضرت عیسیٰ نے آنا تھا وہ اپنی طرف سے وہ بن کے آ جائے گا اور پھر بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ہم
ہم اس کے بارے میں سورہ کہف کی ابتدا جب ہم نے کی تھی ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. کل ہمیں موقع ملے گا تھوڑی سی وقت کر لیں گے. یہ دجال کا ظہور ہوگا. اس کے بعد پھر ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا. دجال کچھ عرصے تک یہاں پہ رہے گا 40 دن تک. ان میں سے پہلا 1 سال, پھر 1 مہینہ, پھر 1 دن جیسا, اور اس کے بعد پھر باقی عام دن جیسے ہوتے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. نزول, حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ طور پہ اتریں گے. تفصیل میں جانے کا ہمارا بالکل وقت نہیں ہے, مختصراً بتا رہا ہوں. پھر حضرت عیسیٰ جب یہاں پہ ہوں گے تو یاجوج اور ماجوج آئیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس کے بہت سارے واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ گفتگو ہوئی کچھ دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ. ان میں حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کا کلام ہوا. کس بارے میں؟ آخرت کے بارے میں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ کب آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھی کچھ نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ مجھے بھی کچھ نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی, سوائے اس کے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھے واپس جانا ہے اور پھر مجھے دجال سے جنگ کرنی ہے, اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج آئیں گے اور ہمیں چھپنا پڑے گا. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیں گے حضرت عیسیٰ اور جو ان کے ساتھ جتنے بھی مومنین ہوں گے ان سب کو کہا جائے گا کہ آپ سب پہاڑوں پہ چڑھ جائیں. یاجوج ماجوج آئیں گے, بڑا ہی قتل و غارت کریں گے, بڑا ہی فساد کریں گے. یہ جو تبریہ کا ایک وہاں پہ ایک چھوٹا سا اسے کیا کہتے ہیں, لیک کو کیا کہتے ہیں یار, معذرت میں نیند کی کمی کے باعث مجھے اس وقت لفظ نہیں آ رہا میرے ذہن میں. جھیل, جزاک اللہ خیر, جھیل. ایک جو جھیل ہے تبریہ کی, وہ جو جھیل ہے اس کے پاس سے وہ پہلا جو یاجوج ماجوج میں سے گزرے گا تو وہ اس میں سے پانی پینا شروع کرے گا. جو آخری گزرے گا وہ آپس میں گفتگو کر کے کہیں یہاں کسی زمانے میں پانی ہوتا تھا. اتنی بڑی تعداد کے اندر ہوں گے, اور پھر وہ بڑا قتل و غارت کریں گے اور دنیا کے لوگوں کو مار دیں گے. ان کا خیال ہوگا کہ انہوں نے سب کو مار دیا ہے, حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو مومنین ہیں وہ ان کے ساتھ پہاڑوں کے اندر ہوں گے. اس کے بعد پھر وہ اپنے تیروں کا رخ کریں گے آسمان کی طرف, اور آسمان سے جب تیر واپس آئیں گے ان پہ ذرا سرخی سی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور ان کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ ایک قسم کی بیماری سی پیدا کریں گے جس کی باعث وہ مر جائیں گے, سب کے سب مر جائیں گے. یعنی وہ اتنی تعداد میں ہوں گے, وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بھی ان سے جنگ نہیں کر پائیں گے. لیکن اللہ سے دعا کریں گے, آخر میں ختم ہو جائیں گے. پھر ان کی بدبو اور تعفن پھیل جائے گا, اور جو جنگلی جانور ہیں ان کے کھانے ان کو کھا کے بڑے موٹے ہو جائیں گے. تو اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ یہ جو دنیا بھر میں یہ پھیلی ہوئی ہیں ان کے جسد, ان کے جو لاشیں پھیلی ہوئی ہیں, ان کو اٹھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ پرندے لے کے آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ زمین کو صاف کریں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا جس میں دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے گا, عدل قائم ہو جائے گا. وہ تھوڑا سا عرصہ ہوگا, حضرت عیسیٰ وہاں پہ رہیں گے, ان کی باقاعدہ شادی ہوگی, اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ بھی فوت ہو جائیں گے. اور یہ مختصر سا وقت ہے جس کے اندر آخری مسلمان یہاں پہ ہوں گے. پھر اللہ کی مرضی سے ایک ہوا چلے گی, اور وہ خیر چھوٹی نشانیوں میں سے ان کو یہاں پہ ذکر نہیں ہے. مشرق کے اندر یہ میں نشانی نمبر 4 پہ ہوں اس وقت. 3 میں نے آپ کو بتا دی, دجال, حضرت عیسیٰ, یاجوج ماجوج, تیسری نشانی ہوگی. چوتھی ہو گئی مشرق میں ایک بہت بڑا خسف ہوگا. خسف کا مطلب ایک ایسا زلزلہ جس میں زمین نیچے دھنس جاتی ہے. مشرق میں اتنا بڑا خسف ہوگا. اور پھر 5ویں نشانی ہے مغرب میں, یعنی جزیرۃ العرب کے مغرب میں ایک بہت بڑا اسی قسم کا خسف ہوگا. 6ٹھی نشانی یہ ہے جناب کہ جزیرۃ العرب میں بذات خود ایک بہت بڑا خسف ہوگا. یہ 3 بڑے بڑے زلزلے ہیں جن کا یہاں پہ ذکر ہے. 7ویں نشانی ہے دخان. دخان کہتے ہیں دھوئیں کو. ہمیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتہ, قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے. دخان ایک قسم کا دھواں آئے گا, وہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اب یہ اس زمانے کے لوگوں کو ہی پتہ چلے گا. 8ویں نشانی ہے ایک دابہ. ایک دابہ یعنی اللہ کا کوئی طرف سے کوئی پیدا کیا ہوا کوئی جانور ہوگا, اور وہ ایک ما فوق الفطرت طریقے سے وہ نمودار ہوگا, اور اس کے بعد پھر وہ یہ ٹھپا لگائے گا یوں کر کے مومن اور کافر کا. اس کے بعد پھر 9ویں نشانی ہے سورج جو ہے پھر وہ مغرب سے نکلے گا. 10ویں اور آخری نشانی ہے ایک آگ جو لوگوں کو دھکیلے گی محشر کی طرف, قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد. یہ 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ میں نے کیوں آپ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس وقت یہاں موجود نہ ہوں جب یہ نشانیاں آئیں, کیونکہ ایمان اور مادیت کی جو جنگ ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ جائے گی جب ان میں سے پہلی نشانی سامنے آئے گی, دجال کی نشانی. یہ ایمان اور مادیت کی جنگ جو اس وقت بھی چل رہی ہے وہ اپنی بالکل پیک پہ پہنچ جائے گی جب دجال کا ظہور ہوگا. کیونکہ دجال یہی کہے گا کہ میری مانو تو تمہیں مادی چیزیں میں ضرور دیتا ہوں, اور جو ایمان والے ہوں گے وہ مادی چیزیں نہیں لیں گے, وہ نہیں مانیں گے, اور پھر جس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشانی آئے گی. اچھا جناب, یہ تو وہ آیات تھیں جو ہم نے آج کی ذوالقرنین کی. میں آخر میں چند ایک سیکنڈ کے اندر میں دہرا دوں کہ ہم نے
کس موضوع سے بات شروع کی تھی؟ آخر میں یاجوج ماجوج پہ ہم پہنچ گئے، لیکن جس موضوع سے ہم نے بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو طاقت دیتا ہے، کسی پہ زور دیتا ہے، تو یہ ایک آزمائش ہے۔ آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے انسان کو الرٹ رہنا پڑتا ہے، اپنے بارے میں اس کو ادراک ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں اس وقت، میں کہیں ایسی چیز نہ کر دوں جس سے میرا رب نہ خوش ہو۔ ذوالقرنین کے واقعے میں ہمیں نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی طاقت دی تھی، اور اس نے ہر موقع پر یاد رکھا کہ اس کا رب کون ہے، ہر موقع پہ یاد رکھا کہ جو یہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں یہ سب کے سب عارضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ایسا ہی بنائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ سبحانک و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔